سنت کا لفظ جو ہے نا، اس کے کئی اطلاقات ہیں۔ ان میں سے ایک اطلاق قرآن کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے، سنت کا اطلاق قرآن کے مقابلہ میں، جس طرح ہم عام لفظ بولتے ہیں کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ اس وقت اس سنت سے مراد جو ہے نا، قرآن کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی نا، وہ ہے اس سنت سے مراد۔ پھر اس سنت کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، سنت قولیہ، سنت فعلیہ اور سنت تقریریہ۔ اور اس معنی میں سنت حدیث کا مترادف ہے، یعنی حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کی بھی اسی طرح تین قسمیں بن جاتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ سنت کی بھی تین قسمیں بن جاتی ہیں، قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ۔ یہ اصول فقہ والے سنت سے یہی مراد لیتے ہیں، اصول فقہ کی کتابوں کے اندر۔ الوجیز اگر آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں اس کی تفصیل ہے، سنت کی قسم بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، تقریریہ، سنت قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ۔ یہ بیان ہی اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ مصطلح والے یعنی اصول حدیث والے علماء حدیث کی تقسیم کرتے ہیں، تو جو حدیث کی تعریف ہوگی وہی سنت کی تعریف ہے۔ اس معنی میں سنت اور حدیث جو ہے نا، یہ مترادف ہیں۔ مترادف کا معنی ہوتا ہے مساوی، یعنی ہم معنی۔ ایک یہ اطلاق ہے سنت کا، اور ایک اطلاق سنت کا ہوتا ہے فرض کے مقابلے میں۔ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت اور فرض، یہ جو احکام شرعیہ تکلیفیہ ہیں 5، ان کے اندر آپ جانتے ہیں مستحب لکھا ہوتا ہے، استحباب یا ندب۔ سنت اس معنی میں ہے، یعنی فرض کے علاوہ، فرض نہیں ہے یعنی سنت ہے۔ اس اعتبار سے سنت کو نفل بھی کہہ دیتے ہیں، مستحب بھی کہہ دیتے ہیں، مندوب بھی کہہ دیتے ہیں، تطوع بھی کہہ دیتے ہیں۔ ارشاد الفضول کے اندر یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ اطلاق ہے سنت کا، اور ایک اطلاق سنت کا جو ہے نا، یہ فقہا جو فقہ کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہے نا، خاص کر کے احناف، ان کی کتابوں میں یہ سنت کا لفظ جو ہے نا، یہ سنت فعلیہ پر بولتے ہیں، اس لیے یہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض یہ قید لگا دیتے ہیں آخر میں، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ احیانا۔ یہ شرح بقایا کے اندر ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا ہے لیکن کبھی کبھی ترک کیا ہے۔ کئی یہ قید نہیں لگاتے ان کے۔ ایک یہ سنت صرف یعنی اصطلاح کے بارے میں ہے کہ یہ فقہا کی اصطلاح ہے، صرف قول یعنی فعل پر بولتے ہیں، اور قول کو وہ حدیث کہتے ہیں۔ آپ کا قول جو ہے نا، قول چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، اس کو حدیث کے ساتھ اطلاق کر دیتے ہیں، یہ فقہا۔ اصول فقہ والے جو ہے نا، حدیث کے معنی میں لیتے ہیں، تینوں قسمیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، اور محدثین وہ بھی تینوں قسموں کو سنت یا حدیث لفظ بول دیتے ہیں۔ اور فقہا جو ہے نا، یہ عام طور پہ جو فعلی سنت ہوتی ہے نا، فعلی یہ خاص کر دیتے ہیں فعل کے ساتھ، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ اور ایک سنت کا اطلاق جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، بدعت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ بدعت یعنی سنت اور بدعت، یہ جو یہاں سنت کا لفظ ہے نا، اس اعتبار سے لفظ اہل السنہ کہا جاتا ہے، یہ اہل بدعت، اہل بدعہ کے مقابلہ میں ہے۔